جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، آج ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر ایک منفرد پروگرام میں شریک ہیں، اور یہ پروگرام خود اپنے عنوان سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ عنوان یہ ہے کہ جنت البقیع کی ویرانی کب تک۔ یہ وہ عنوان ہے کہ جو ایک سوال بھی ہے، اور پھر یہ زندہ ضمیر انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں طاہرین مدفون ہیں، وہ مقام کہ جو ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جن کے گھر پر قرآن اترا، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام اور انسانیت کا درس حاصل ہوا، وہ ہستیاں کہ اللہ نے جن کے لیے پوری کائنات کو خلق فرمایا، ان کے نشانات کو منہدم اور مسمار کر کے بعض خاص نظریات کے حامل افراد نے یہ کوشش کی کہ ان ہستیوں کی یادوں کو دلوں سے مٹا دیا جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی تھی، اور سلسلہ اس کے بالکل برعکس ہوا، اور اس کا بالعکس نتیجہ نکلا کہ ان مظلوم ہستیوں کی محبت کا چراغ دلوں میں روشن ہو گیا، اور ہر انسان خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی نظریے سے، کسی بھی مسلک سے ہو، وہ انسانیت کے حوالے سے اس عمل کی مذمت کیے بغیر نہ رہ سکا کہ دنیا میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قومیں اپنے بزرگوں کی یادگاروں کا تحفظ کرتی ہیں، اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو محفوظ کر کے ان کی سیرت اور ان کی شخصیات کو یاد کرتی ہیں، اور پھر ان کی سیرت کو اپنا کر زندہ ضمیر لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والے ایک گروہ نے اسلامی روایات کی نفی کرتے ہوئے، اسلامی تاریخ کو پامال کرتے ہوئے ان ہستیوں کی قبروں کو، مزارات مقدسہ کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، صرف یہ کہہ کر کہ یہ بدعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عمل خود بدعت ہے، ان کا یہ عمل خود بدعت ہے، بلکہ اسلام تو ان ہستیوں کی یادگاروں کو محفوظ کرنے کا درس دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی قبر اس جنت البقیع میں عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنائی، اور حکم دیا کہ اس کے اوپر نشان بنایا جائے تاکہ آنے والوں کو اس شخصیت کی طرف توجہ ہو، اور وہ وہاں آ کر
اس شخصیت سے اپنے عہد محبت کو تازہ کریں۔ چنانچہ سنت رسول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم خود تشریف لاتے تھے اور بقیع والوں پر سلام کرتے تھے اور بقیع والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی نشان ہی باقی نہ ہو، جب کوئی علامت ہی باقی نہ رہے، تو پھر سلام کرنے کے لیے آنے والے کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں وہ آ کر ان ہستیوں سے اپنے عہد محبت کو تازہ کرے، اس عہد محبت کو مزید مستحکم کرے۔ یہ ایک انسانی حوالہ ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جنت البقیع کے انہدام میں انسانیت کے اصولوں کی پامالی ہوئی ہے، اور یہ پامالی ایسی ہے کہ ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے۔ کون ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمارے بزرگوں کا نام و نشان باقی نہ رہے؟ کون ہے جو یہ کہے قبور کیا ہیں، مراقد کیا ہیں، مزارات کیا ہیں؟ ویسے بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو جب زندہ کہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ کے جن کے ان نشانات مزارات کو دیکھ کر ہم ان کی زندگی کے اطوار کو یاد کرتے ہیں اور ان کے آثار حیات کو اپنے ذہنوں میں لا کر اپنی زندگی کے خطوط کی ترسیم کرتے ہیں، اگر ان کے نشانات کو مٹا دیا جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ کب تک؟ امام حسین ٹی وی والوں نے یہ جو پروگرام ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا عنوان اس قدر عظیم ہے کہ یہ ویرانی کب تک، آخر اس کو کب تک اس حالت میں دیکھا جائے گا؟ تاریخ ختم کی جا رہی ہے، تاریخ پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، تاریخ مٹائی جا رہی ہے، تاریخ چھپائی جا رہی ہے، اور یہ جرم ہے، انسانی جرم ہے، حقوقی جرم ہے، مذہبی جرم ہے، دینی جرم ہے، اخلاقی جرم ہے۔ اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس کی تعمیر نو کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، دنیا ترقی کی منزلیں طے کر کے کہاں تک جا چکی ہے، اور ہم لوگ اسی پتھروں کی پرانی تاریخ کو دہرا رہے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں ان جاہلی روایتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ ریاستی طاقتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں، یہ ریاستی قوتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں۔ رہتا ہے تو عدل و انصاف کا نام زندہ رہتا ہے تو ان ہستیوں کا نام زندہ رہتا ہے جنہوں نے دنیائے انسانیت کو اصول حیات بتائے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کو اچھی زندگی، فلاح و کامیابی کی زندگی کا راستہ دکھایا ہی نہیں بلکہ اس پر لا کھڑا کیا۔ اور یہ وہ ہستیاں کہ جن کے مزارات کو منہدم کیا گیا 8 شوال کو، یہ حقیقت میں ان ہستیوں میں شمار ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کو ان کے مقصد حیات سے آشنا کریں، ان کے مقصد حیات سے اس قدر قریب کریں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آج ہم جب دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے جنت البقیع کے منہدم مزارات کی تاریخ کو یاد کر کے رونا آتا ہے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخر یہ ویرانی کب تک باقی رہے گی؟ آخر اس ویرانی کو ایک حد تک رکنا ہے
اور ہم اسی کے لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ پروگرام اسی مقصد کے لیے ہے کہ زندہ ضمیر لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب وقت ہے، آئیے تاریخ کے دھارے میں شامل ہو جائیں، آئیے ہم انسانیت کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جب لوگ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ آج دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، ہم تو نہایت انتہائی انسانی حوالوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے احتجاج میں کوئی تشدد نہیں ہے، ہمارے احتجاج میں کوئی تعصب نہیں ہے، ہمارے احتجاج میں کوئی جہالت نہیں ہے۔ ہم تو زمانہ جاہلیت کی روایات کو ختم کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے زندہ ضمیر لوگو، دنیا میں رہنے والوں، آؤ ہمارے اس احتجاج کے ساتھ، ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور دنیا کو بتا دو کہ آج ہم جن ہستیوں کے مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ہستیاں اس لائق، بلکہ ان کا یہ فرض ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ ہستیاں کیا تھیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین افراد، ان کے وہ افراد خانوادہ جن کے لیے آیات مجیدہ اتری ہیں، ان کے وہ اصحاب، حضور کے وہ اصحاب، وہ شہداء کہ جنہوں نے صدر اسلام میں، اسلام کے درخت میں اپنے خون کی آبیاری کی۔ آج ہم ان کے نشانات مٹا کر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ مزارات جن لوگوں نے گرائے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کا تعلق اس اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے اصولوں کی نشر و اشاعت سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کو بھلا دیا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے یہ کر لیں گے وہ، بلکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جس قدر وقت گزرتا جاتا ہے یہ سوال پھر اٹھتا ہے، جنت البقیع کی ویرانی کب تک؟ آخر یہ حالات کب تک ایسے رہیں گے؟ انہیں تو اب بدلنا چاہیے۔ دنیا بدل چکی ہے، لوگ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، لوگ ستاروں کا سفر طے کر چکے ہیں، لوگ چاند تک جا چکے ہیں، زمین کی تہوں سے وہ لال و جواہر نکالنے والے اپنی قوتیں صرف کر کے بتا رہے ہیں کہ زمانہ بدل چکا۔ زمانہ اب وہ ظاہر حد تک محدود نہیں ہے کہ جو ہم روئے زمین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج زمانہ کچھ اور جا چکا ہے۔ ہمیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، ہمیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ میں ان دانشوروں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو آج دنیا کو اپنی دانش کے ساتھ دعوت عمل دے رہے ہیں۔ ایک ہے دعوت فکر، ایک ہے دعوت عمل۔ ہم اس پروگرام میں دونوں دعوتیں دینے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا یہ آواز سنے کہ مظلوموں کی حمایت کرنا در حقیقت انسانیت کا بہت بڑا فریضہ ہے، جسے ادا کرنا چاہیے، جسے ہر شخص ادا کرے۔ اور یہ کسی ایک قوم پر، ہم مذہب اہل بیت کے پیروکاروں پر ہی فریضہ عائد نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، جو ہمارے دوسرے انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں، سب کو اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ تنہا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مذہبی حوالہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس میں انسانی اور تاریخی حوالہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں میں اس کا تاریخی منظر اور پس منظر اور پیش منظر دونوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا ہوا۔
آخر کس چیز نے انہیں اس طرف لایا کہ وہ آ کر ان بڑے بڑے مزارات کو منہدم کر کے انہیں زمین بوس کر کے اپنے کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ جس سے دنیا میں انتشار پیدا ہو. ہم تو اپنا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارا احتجاج مطالبے کا احتجاج ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم تعمیر کرتے ہیں. آپ کو آپ کا مسلک اگر اجازت نہیں دیتا تو ہمیں اس کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کر دیں، ہمیں اجازت دی جائے. ہم وہاں پر اپنے مال سے اپنی افرادی قوت سے ہم اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے معصوم رہنماؤں کی یادوں نشانوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کی سیرت کو سمجھیں. وہ سیرت کیا تھی؟ وہ حکم الہی کی صحیح معنی میں تنفیذ اور نفاذ تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ خلق اللہ کے سامنے ہی جھکے اور وہ کفر و شرک و نفاق سے باہر آئے. یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا ہدف تھا، یہ ان کا منشور تھا. اس منشور کو روکنے کے لیے ان کے نشانات کو منہدم کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. نہ تو کسی بھی مذہبی حوالے سے، نہ انسانی حوالے سے، نہ اخلاقی حوالے سے. میں کسی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں سے یہ کہا جائے آخر جنت البقیع کی ویرانی کب تک؟ آخر کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے مظلوم رہنماؤں کو، ہمارے معصوم رہنماؤں کی یادوں کو اس طرح سے منہدم کر کے ان کے نشانات کو مٹا کر کوشش کی جائے کہ لوگ ان کی تعلیمات کو یاد نہ کریں؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. یوں تو 8 شوال کو دنیا کے ہر کونے پر آواز اٹھائی جاتی ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ کے بہت سارے ملکوں میں، عرب ممالک میں یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، مگر مختلف طریقوں سے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اس آواز کو اب مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے یہ آواز اٹھائیں، اور یہ کسی کے خلاف بات نہیں ہے. ہم کسی سیاسی ایجنڈے کے طور پر یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم مذہبی اور انسانی اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زندہ ضمیر قوموں، اٹھو اور ان مظلوموں کی حمایت کرو، اور یہ آواز اٹھاؤ کہ آخر یہ ویرانی کب تک، آخر یہ حالات کب تک، آخر یہ صورتحال کب تک، آخر لوگوں کو ان معصوموں کے مقدس آثار سے دور کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے. ہم کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں، ہم بنائیں گے، ہم ان مقدس مزارات کو تعمیر کریں گے. ہم اس کی راہ میں جو بھی اس کے تقاضے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں. مالی تقاضے ہیں، انسانی تقاضے ہیں، اخلاقی تقاضے ہیں، وہ ہم پورے کریں گے. ان تمام ذمہ داریوں کو ہم اپنے اوپر لینے کے لیے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان ہستیوں کے نشانات کو زندہ کر کے ان کی تعلیمات کو ایک دفعہ پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ بتائیں کہ ان ہستیوں نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہمارے لیے تھا. ان ہستیوں نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہماری دارین کی سعادت کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے تھا. ان ہستیوں نے جو کچھ ہمیں دیا، آج اگر ہم دنیا میں عزت رکھتے ہیں، اگر آج ہم دنیا میں کوئی اپنی پہچان رکھتے ہیں، کوئی شناخت رکھتے ہیں، تو ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے ہے، ان کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کی وجہ سے ہے. ہمیں چاہیے
کہ ہم مل کر اس آواز کو بلند کریں، اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں کہ آخر یہ ویرانی کب تک رہے گی۔ اس ویرانی کو بدل دیا جائے آبادی میں، ان مزارات کو آباد کیا جائے، ان مزارات کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں ارباب اقتدار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے اس کو بننے میں رکاوٹ قائم کرتے رہیں گے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ظلم کے ساتھ حکومتیں باقی نہیں رہتی ہیں، ظلم کے ساتھ اقتدار باقی نہیں رہتے۔ یہ ظلم ہے، یہ تاریخی ظلم ہے، یہ انسانی ظلم ہے، یہ مذہبی ظلم ہے، یہ اخلاقی ظلم ہے۔ اس کو سوچ لیا جائے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ہم خبردار کرتے ہیں ان حکمرانوں کو، ان ارباب اقتدار کو جو اقتدار کے نشے میں غرق ہیں اور وہ ان ہستیوں کے مزارات کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اقتدار ظلم سے باقی نہیں رہتا ہے، اقتدار ہمیشہ عدل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ عدل انسانی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان آثار کو زندہ کیا جائے، ان آثار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور پھر ہیں کیا؟ مزارات ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں اور ان کی تصاویر کو دیکھیں تو ان میں کسی دنیاوی حوالہ کا کوئی دور دور تک تصور نہیں پایا جاتا۔ جو پایا جاتا ہے وہ مذہبی حوالہ ہے، جو پایا جاتا ہے وہ انسانی حوالہ ہے۔ ان کی ان تصاویر کو دیکھ کر، مزارات کی تصاویر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو آتے تھے وہ کس قدر نورانیت لے کر جاتے تھے، وہ کس قدر روحانیت لے کر جاتے تھے، وہ کس قدر اپنی انسانیت کو منور کر کے جاتے تھے۔ آج پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ آئیں لوگ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ بتایا کہ آؤ میری سیرت پر جب چلو گے تو فلاح دارین تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل پایا جاتا ہے۔ آئیے آج مل کر ہم اس آواز کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ان مزارات کی تعمیر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے اور تاریخ کے حوالوں سے ہم یہ مطالبہ پھر دہرائیں گے انشاءاللہ۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت البقیہ